ایسی پراسرار کتابیں جن کو پڑھنے سے آپ موت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ کتابیں علم و حکمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچھی کتابیں پڑھنا صاحب ذوق اور اہل علم ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن دوستو، دنیا میں کچھ ایسی بھی کتابیں موجود ہیں جنہیں پڑھنا آپ کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں۔ یہ کتابیں آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہے اور کچھ تو آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود 5 ایسی پراسرار کتابوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ دی پیکاٹرکس غایۃ الحکمہ، یہ کتاب جادو منتروں اور تنتروں سے بری ہوئی ہے، جو ایک قدیم عربی کتاب غایۃ الحکمہ سے اخذ کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کتاب سب سے پہلی 11ویں صدی عیسوی میں منظر عام پر آئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنسی دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس دور کے مسلمانوں نے کیمیا دری یعنی کیمسٹری کے شعبے میں ایسے عجوبے تخلیق کیے کہ موجودہ سائنس آج تک توجہ پیش نہ کر سکی۔ یہ کتاب بھی ایک عرب کیمیاگر کی تصنیف ہے۔ مختلف غلاظتوں مثلا خون، پیشاب، دماغ اور افیون جیسی چیزوں کو مختلف تناسب سے ملا کر جادوئی نتائج حاصل کرنے کے طریقے درج ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی جانور کا روپ لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سیمن کے چند قطرے لے کر ایک انڈے کی خالے خول میں محفوظ کر لے، جبکہ اسی انڈے میں وہ جانور جس کا روپ اختیار کرنا مقصود ہو اس کے سیمن کے چند قطرے بھی شامل کیے جائیں تو اس کتاب کے مطابق مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، یہ صرف آپ کے جنرل نالج کے لیے ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ کتاب کی تلاش کر کے پڑھنے سے گریز کرے۔ دی اوئرا لینڈا، یہ کتاب جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب ہے۔ نازی لیڈر ہینڈرچ ہیملر کے مطابق آریائی ہی وہ لوگ تھے جو گمشدہ براعظم اٹلانٹس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں دنیا کی ہر ترتیب آریائیوں کے آباء و اجداد نے ہی پروان چڑھائی۔ نازیوں کے مطابق اس کتاب کو آرینز اور نوڈک بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب ماورائے علوم پر مشتمل ہے جسے نیو نازی اور دوسرے ماہرین درست قرار دیتے ہیں۔ کوڈیکس گیگاز، اس شیطانی بائبل کے لکھے جانے کا مقصد اگرچہ آج تک راز ہی ہے، لیکن اس میں لکھی گئی سپلی اور کالے علوم اور شیطانی تصاویر کے بنا پر یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ اس کو کس نے لکھا تھا۔ اس میں بنائی گئی شیطان کے عجیب و غریب اور کراہت آمیز تصاویر کے بنا پر اس کتاب کو ڈیولز بک یا ڈیول بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی لمبائی 3 فٹ اور چوڑائی 20 انچ ہے اور اس کا وزن 74 کلو گرام ہے۔ اس کی لکھائی میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے جن میں نیلا، سرخ، پیلا، سبز اور سنہرے رنگ شامل ہیں۔ اس کی تمام صفحات رنگوں کے حساب سے ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہیں اور اس کے صفحات میں 160 گدوں کی کالوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا زیادہ تر حصہ لاطینی زبان پر مشتمل ہے، لیکن اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اس میں سحر، سپلی اور کالے علوم کے ذکر کے علاوہ کچھ عجیب قسم کے منتر اور جادو کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان اور چاند سورج کی تخلیق کی تصاویر اور جہنم کے عجیب و غریب خوفناک قسم کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ ڈیولز بک میں جو شیطان دکھایا گیا ہے اس کے 2 بازو اوپر اٹھا کر پھیلائے گئے ہیں۔ تصویر میں اس کے دل انسان کی طرح بنایا گیا ہے، لیکن ہاتھ اور پاؤں کسی پرندے کے مانند بنائے گئے ہیں جن کے ناخن بڑے اور خون میں رنگے ہوئے ہیں، اور پوری تصویر کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے جیسے وہ کسی کا شکار کر چکا ہو یا پھر کسی پر حملہ کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ اس میں دکھائی گئی شیطانی تصویر کے منہ میں 2 زبانیں ہیں اور دونوں منہ کے کناروں سے باہر نکلے ہوئی ہے۔ اس کتاب کے بھی مختلف باب ہیں اور ہر باب میں ایک الگ موضوع کو بیان کیا گیا ہے، جن میں کچھ حصے کالے علوم پر ہیں اور کچھ میں فلکیات، یہودیوں کی تاریخ، بوہیمیا کی خانقاہوں کی تاریخ وغیرہ شامل ہے۔ نیز اس کتاب میں دنیا کی تباہی کے اسرار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس پر اسرار کتاب کو 1593 میں ایک راہب نے ایک ہی رات میں لکھا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس راہب کو خانقاہ کے کچھ اصولوں کی خلاف ورزی کے بنا پر دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس راہب نے جان بچانے کے لیے ایک تجویز دی کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ ایک ہی رات میں ایسی کتاب لکھ کر دے گا جس میں دنیا بھر کے علوم ہوں گے اور دنیا کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہوگی۔ چنانچہ اسے ایک رات کی مہلت دی گئی۔ اس نے کتاب کو لکھنا شروع کیا، لیکن کچھ حصے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کتاب کو ایک ہی رات میں لکھنا ممکن نہیں ہے۔ تب اس نے کتاب لکھنا چھوڑ دیا اور عبادت کرنا شروع کی، مگر یہ عبادت خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی تھی، جس پر شیطان نے اس کے روح کے بدلے اس کتاب کو لکھنے میں اس کو مدد فراہم کی۔ اس کتاب کو موہیما کی لائبریری میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1648 میں یہ کتاب سویڈش آرمی کے ہاتھ لگی، تب اس کتاب کو ایک مقامی لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اس جگہ بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکی اور اس لائبریری میں آگ لگنے کے باعث کسی نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اس کتاب کے علاوہ تمام کتابیں جل کر راکھ ہو گئی اور پھینکی جانے کی وجہ سے اس کا بھی کچھ حصہ ضائع ہو گیا۔ یہ شیطانی کتاب بہرحال محفوظ رہی۔ گرینڈ گریمور، اگر آپ جنات اور اسیب کے ساتھ تعلقات بنانے کے شوقین ہیں تو یہ کتاب آپ کو فراہم کرتی ہے وہ تمام معلومات جو آپ کو درکار ہے۔ یہ کتاب ایسے نسخوں پر مشتمل ہے جن کے ذریعے مافوق الفطرت مخلوقات کو بلایا اور ان سے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل بجا لائے۔ یہودی روایات کے مطابق
یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے جسے ہیٹین ووڈو کے ماہر افراد آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ ویٹیکن کی آرکائیو میں آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں آج بھی مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اسے آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مونچ مینول یہ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ایک لاطینی کتاب ہے جس کا موضوع سپلے اور شیطانی عملیات اور اسیبوں پر قابو کرنا ہے۔ اس کتاب کی سب سے عجیب چیز جو اس کو دوسری پراسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے کہ یہ صرف کالے علوم پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالی جادو کے ساتھ ساتھ نور علم کا حصہ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ الویژنس میجک، یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو در حقیقت میں موجود ہی نہ ہو۔ دوسرا ہے سائیکالوجیکل میجک، ایسا جادو جس میں کسی کی جذبات و احساسات پر قابو پا لیا جائے۔ اور تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے۔ اس کتاب میں مرر آف لیلتھ نامی ایک ایسا آئینہ بنانے کی تراکیب بھی درج ہے جو بہت سے خفیہ اور جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ نگہبان۔